سورہ البقرہ آیت نمبر 185 ہے 185۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کا تعارف پیش کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا براہ راست تعارف کروانا، اور ایک ہوتا ہے اس تعارف کا بھی انداز ایسا اختیار کرنا کہ اس تعارف کے اندر مزید کسی اور چیز کا بھی تعارف آ جائے۔ جب کسی اور چیز کا تعارف آتا ہے تو ایک چیز کی تعریف اور تعارف میں جب مزید کسی دوسری چیز کو بطور علامت پہچان اور نشانی رکھا جاتا ہے تو پھر پہلے والی وہ چیز کہ جس چیز کا تعارف کروانے کے لیے اللہ کسی دوسری چیز کا نام لیتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک چیز کا تعارف کروانے کے لیے جب ساتھ کسی دوسری چیز کو بیان کیا گیا ہے تو پھر دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ دونوں کا آپس کے اندر تعلق کیا ہے، ان کی آپس میں مناسبت کیا ہے، ان کا آپس میں کے اندر کوارڈینیشن کیا ہے۔ ایک بچے کا تعارف ہم کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ محمد احمد خالد، تو احمد تو ہوگا بچے کا نام، خالد ہوگا اس کے باپ کا نام۔ تو جب بچے کے نام کے ساتھ اس کے والد کا نام آتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو اپنے والد کے ساتھ ایک مناسبت ہے، کوارڈینیشن ہے۔ اس اعتبار سے پھر اس کا والد کا نام لے کر اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت نبی، بحیثیت رسول تعارف ہوتا ہے تو ہم عمومی طور پر کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول، تعارف ہے رسول کا، لیکن ساتھ نسبت اللہ کی لگاتے ہیں تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ایک تعارف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے تو ساتھ اللہ کی ذات کا نام لے کر کہا کہ اللہ کے رسول، تو مطلب یہ ہوا کہ رسول تو ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایک چیز کے تعارف نے ساتھ دوسرے کا حوالہ دے دیا تاکہ یہ چیز پتہ چل جائے کہ جب ایک چیز کا تعارف سمجھنا ہو تو ساتھ کسی دوسری چیز کا بھی تعارف کروایا جاتا ہے تاکہ اس کا موضوع، اس کا تعارف، اس کی پہچان، اس کی علامت جو ہے وہ اور واضح طریقے سے ہو سکے۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے جب ماہ رمضان کا تعارف کروایا تو اس ماہ رمضان کا تعارف اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت الفاظوں میں کروایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا شہر رمضان الذی، فرمایا کہ یہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے۔ اب اللہ چاہتا تو براہ راست بھی فرما سکتا تھا کہ ماہ رمضان کہ جس پر ہم نے مسلمانوں میں روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں، وہ ماہ رمضان کہ جس ماہ رمضان کے اندر ہم اپنی رحمت کے، برکت کے اور اپنی توجہات کے دروازے کھولتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو تعارف اس طرح بھی کروا سکتا تھا، لیکن قربان جائے میرے رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسلوب یہ رکھا کہ جب یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی، فرمایا کہ لوگوں سن لو ماہ رمضان وہ ماہ رمضان ہے، فرمایا کہ انزل فیہ القرآن کہ جس کے اندر ہم نے عظمت والی کتاب قرآن کو نازل کیا، انزل فیہ القرآن کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب جب اس بات کو ہم پڑھتے ہیں اور اس آیت مقدسہ پر غور کرتے ہیں تو دراصل مقصود اللہ تعالیٰ کا اس رمضان کا تعارف کروانا تھا، مقصد، مطلوب اور ماٹو جو تھا وہ فقط تعارف رمضان کروانا تھا، لیکن تعارف رمضان میں دراصل اللہ نے قرآن کے نزول کو بیان کر کے امت کو یہ بات سمجھا دی کہ جب تم رمضان کا تعارف پڑھتے ہو یا رمضان کی طرف توجہ کرتے ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھا کرو کہ رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر بڑا گہرا رشتہ ہے، قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا ربط ہے، ان کا آپس کے اندر ایک مضبوط کوارڈینیشن ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے جب رمضان کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ وہ رمضان کہ جس رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر آگے قرآن کی خصائص اور قرآن کی اللہ رب العزت نے خصوصیات بیان کرتے ہوئے مختصر دو چار الفاظ بولے، فرمایا کہ وہ قرآن کہ جس قرآن کو ہم نے ماہ رمضان میں نازل کیا، اس قرآن کی حقیقت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس قرآن کا نازل کرنے کا مدعا مقصد کیا ہے۔ تو جب اس مقصد کو اللہ نے بیان کیا تو فرمایا ھدی للناس، وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی طرف لانے والا ہے، وہ گمراہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کر آنے والا ہے، وہ گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوں کو صراط مستقیم پر لا کر پھر سے نیکی کے راستے پر چلانے والا ہے وہ قرآن۔ اور پھر اللہ نے یہیں پر بات ختم نہیں کی، فرمایا فَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ،
فرمایا کہ یہ قرآن ہی تو ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان، اور عدل اور ناانصافی کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور اس قرآن کو اسی لیے تو فرقان کہتے ہیں۔ فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہاں تک قرآن مجید کا تذکرہ کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنا کلام کا رخ پھر ماہ رمضان کی طرف کر دیا، پھر توجہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی طرف بڑھا دی۔ فرمایا کہ وہ رمضان کہ جس رمضان میں میں نے قرآن نازل کیا، وہ رمضان کہ جس رمضان کو میں نے رحمت والا، عظمت والا، برکت والا، شان والا مہینہ بنایا، فرمایا کہ اے میرے بندو، اے میرے نبی کے امتیوں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا کہ تم میں سے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اسے چاہیے کہ فلیصمہ، وہ ضرور بضرور اس کے روزے رکھا کرے، ضرور بضرور کیا کرے؟ روزے رکھے۔ اونچی بولے، کیا کرے؟ روزہ رکھے۔